بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی خاطر اور دعوت اسلام کے خاطر زخم پر زخم برداشت کیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد اور چچا ابو طالب کی وفات کے بعد کفار و مشرکین اور طائف والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، تکلیف دی، تو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلداری کے لیے اسراء اور معراج کا سفر کرایا۔ اس لیے کہ انسان جب اپنے محبوب کے لیے چوٹیں سہتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے محبوب اور مطلوب کی طرف سے محبت و قربت کا اظہار ہوتا ہے تو سارے زخم مندمل ہو جاتے ہیں، سارے زخم دھل جاتے ہیں۔ یہ اسراء اور معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ 27 رجب کی تاریخ زیادہ مشہور ہے۔ علامہ ابن قتیبہ، علامہ ابن عبد البر، علامہ رافعی، امام نووی اور علامہ زرقانی وغیرہ نے اس کو ترجیح دی ہے، اور سال کے بارے میں بھی اختلاف ہے، لیکن عام طور پر 12 نبوی کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 52 سال کے قریب ہوئی، اس وقت آپ کو معراج کا سفر کرایا گیا۔ یہ واقعہ 2 مرحلوں میں پیش آیا۔ پہلا مرحلہ مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا ہے، اور اس سفر کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں 15ویں پارے کے بالکل شروع میں موجود ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے آس پاس میں ہم نے برکتیں رکھ دی ہے تاکہ ہم ان کو اپنی قدرت کے کچھ نمونے دکھا دیں۔ یقیناً اللہ ہی خوب سننے والے اور خوب دیکھنے والے ہیں۔ تو مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس یعنی مسجد اقصی تک کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے، اور دوسرا مرحلہ بیت المقدس سے آسمان کے سفر کا ہے، جس کو معراج کہتے ہیں، اور اس واقعے کو تقریباً 45 صحابہ نے ذکر کیا ہے جو احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ان میں سے 7 اکابر صحابہ وہ ہیں جن کی روایتیں بخاری میں بھی ہیں اور مسلم میں بھی ہے۔ پورے واقعے کی تفصیل اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حطیم کعبہ یا حضرت ام ہانی کے گھر پر آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو نیند سے بیدار کیا، پھر سینہ مبارک کو چاک کیا، آب زمزم سے اس کو دھویا، اور سونے کا ایک برتن جو ایمان اور حکمت سے بھرپور تھا آپ کے سینہ مبارک میں اس کو انڈیل دیا، حکمت اور ایمان سے اس کو بھر دیا۔ ان کے ساتھ ایک تیز رفتار سواری بھی تھی جس کو براق کا نام دیا گیا ہے، اور اس کو جنت کی سواری کہا جاتا ہے۔ یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا سفید رنگ کا لمبا سا جانور تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کرایا گیا۔ یہ ایسی تیز رفتار سواری تھی کہ حد نگاہ پر اس کا قدم پڑتا تھا، یعنی ہماری نظر کی انتہا جہاں ہوتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، اتنی تیز رفتار سواری تھی۔
اس سواری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس مسجد اقصی پہنچے۔ وہاں تمام انبیاء پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ آپ کے تشریف لاتے ہی صف بن گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی گئی۔ انبیاء کی تشریف آوری کی کیا شکل پیش آئی یہ اللہ کو معلوم ہے، یا تو انبیاء جسم سمیت وہاں لائے گئے یا ان کی روحیں لائی گئی۔ بہرحال سارے انبیاء کی امامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور آپ کو امام المرسلین اور امام النبیین بنایا گیا، سارے رسولوں کا امام اور سارے نبیوں کا امام بنایا گیا۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ پھر بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کا سفر کرایا گیا، اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ ہم بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے جیسا اللہ تعالی چاہتے ہیں اسی کے مطابق ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔